بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 99، تواضع اور انکساری۔ ایک دفعہ میں شہر کے بڑے بڑے لوگوں کی ایک شاندار محفل میں موجود تھا۔ ایک مالدار بچے نے بات چیت کے دوران کہا، میں ایک مزدور کے قریب سے گزرا تو اس نے مجھ سے مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں شک میں پڑ گیا، پھر میں نے ہاتھ بڑھا کر اس سے مصافحہ کر لیا۔ اس نے بڑے دبدبے سے کہا، حالانکہ میں عموماً اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یاد آ گیا۔ کوئی عام سی لونڈی بھی آپ کو راستے میں روک کر اپنے آقا کے ظلم یا کام کی زیادتی کی شکایت کرتی تو آپ اس کے مالک سے سفارش کرنے اس کے ساتھ چل پڑتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا، فلاں آدمی متکبر ہے، فلاں خود پسند ہے۔ اس کے اس رویے کی وجہ سے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں اور نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کسی ضرورت مند سے پوچھیں، آپ اپنے مسئلے کے حل میں اپنے پڑوسی سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، وہ بڑا متکبر ہے، وہ تو مجھ سے سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس سے مدد لوں۔ واقعی وہ لوگ نفرت کے قابل ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے اور لوگوں سے حقارت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ شخص بھی رد کر دینے کے قابل ہے جو تکبر کا شکار ہے۔ وہ شخص جو لوگوں کے سامنے پھولتا ہے اور زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، مار ڈالنے کے قابل ہے۔ اور وہ شخص بھی جو مزدوروں، نوکروں اور فقیروں اور مسکینوں پر رعب جھاڑتا ہے اور ان سے ذلتی کا سلوک کرتا ہے، مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو کر مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ ان راستوں سے گزرے جہاں آپ کو تکلیفیں دی گئی، مذاق اڑایا گیا۔ انہی راستوں پر آپ نے بارہا یہ آوازیں بھی سنی، اوے او پاگل، او جادوگر، کاہن کہیں کے، جھوٹے، مکار۔ آج آپ اس شہر میں کامیاب لیڈر کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے۔ اس شہر کے رہنے والوں کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مند بنا دیا تھا۔ شہر مقدس میں کامیاب ہو کر داخل ہوتے ہوئے اس رعبدار قائد کے کیا تاثرات، کیا احساسات تھے۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ذی طویٰ میں پہنچے تو آپ کی سواری ذرا دیر کو رکی۔ آپ نے سر اور منہ پر لال کپڑا باندھ رکھا تھا۔ اللہ نے آپ کو کامیابی سے نوازا تھا، جس کی شکر گزاری میں آپ کا سر رب ذوالجلال کے حضور جھکا ہوا تھا اور آپ کی ٹھوڑی اونٹ کے اگلے حصے کو چھو رہی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ آپ کی ٹھوڑی اونٹ کے اگلے حصے کو چھو رہی تھی۔ ابن مسعود بتاتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس نے کسی مسئلے پر آپ سے بات کی۔ اس دوران آپ کی ہیبت سے اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو فرمایا، اطمینان رکھیے، میں قریش کی ایک عام عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، میں بندے کی طرح بیٹھتا اور بندے ہی کے مانند کھاتا ہوں۔ کسی عربی شاعر نے تواضع و انکسار کی حقیقت بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی ہے، تواضع تکن کالنجم لاح لناظر علی صفحات الماء وهو رفیع۔ عاجزی اختیار کرو، تم تارے کی طرح ہو جاؤ گے جس کا عکس دیکھنے والے کو پانی کی سطح پر نظر آتا ہے جبکہ وہ تارا اس سے بہت بلند ہوتا ہے۔ ولا تکو کالدخان یعلو بنفسہ علی طبقات الجو وهو وضیع۔ دھواں مت بنو جو فضا میں اپنے آپ کو بلند کرتا ہے، اس کے باوجود حقیر ہی ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، جو اللہ کے لیے تواضع و انکسار اختیار کرے اور نیچا ہو، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ تواضع کی بدولت اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔